ایسا میں پہلے مڈل ایسٹ کے حالات کے حوالے سے جو آج ملاقات ہونے جا رہی ہے، بڑے آپٹمسٹک ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یقین ہے جو پروپوزل انہوں نے اس بار تیار کی ہے اس پر سب آن بورڈ تو ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کو مانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یاد ہو 2-3 دن پہلے کا جو ان کا بیان تھا کہ وہ غزہ کی جو مکمل اینیکسیشن ہے وہ اسرائیل کو نہیں کرنے دیں گے. تو کچھ ایسا پروپوزل ہوگا جس پر ہم سیز فائر دیکھیں گے اور پیسفلی سارے معاملات ہوں گے؟ دیکھیں آمنہ، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیتنیاہو سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں واشنگٹن سے کہ کچھ پیڈ ورک ہو چکا ہے، اور کیونکہ اتنا زیادہ کرٹیسزم امریکہ پہ ہوا ہے اور یہ خاص طور پہ قطر کے حملے کے بعد اب ان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ اب کچھ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو ہے نا جنگ بندی کروائی جائے. اب کیونکہ بڑے واضح طور پہ حماس نے بھی اشارہ دے دیا ہے، اور خاص طور پہ جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے تھے کہ وہ ابھی بھی 20 کے قریب جو ہاسٹیجز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب جو مر گئے ہیں وہ بھی ان کے پاس لوگ ہیں ہاسٹیجز، ان کو رہا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں پرووائڈڈ اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کو ایک بڑا رول دینے کی بات ہو رہی تھی وہ نہ کی جائے. اب اسی تناظر میں جو یہ کہا گیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ایک سیکیورٹی پلان بنایا جائے جس میں مسلمان ملک جو ہے نا وہ پاکستان کو آگے رکھا گیا کہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن اور سیکورٹی کا کام کرے. تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی حد تک کامیابی ہو چکی ہے غزہ کی جنگ بندی کرانے میں. اب جو اسرائیل کی درمی تھی جو کہا جا رہا تھا کہ جی، اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ان کے خلاف نیتنیاہو کے خلاف ان کی اپنی کولیشن جو ہے پارٹنر ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے کہ کس طرح کی جا رہی کس طرح نہیں کی جا رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ایونچولی اپنا جس کو کہتے ہیں دباؤ بڑھانے کے بعد یہ فیصلہ کروایا. ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک نے بھی خاص طور پہ GCC کنٹری جو کر سکتے تھے ان میں لیڈ بائی قطر، انہوں نے بھی حماس کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ریجن کے ممالک کے لیے بھی کر رہے ہیں، آن ٹاپ آف اٹ غزہ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کو بھی انیکس کر لے اسرائیل. تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے اس کو معاہدہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے ایک. اور دوسری جو آپ اگر کامنٹ کرنے کی اجازت دیں ایران کے بارے میں جو ہوا ہے، ہم نہ دیکھیں یہ 2015 میں جولائی میں معاہدہ ہو گیا تھا P5+1. اس کے تحت تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جائیں گی اور پابندیوں کو فری کیا. اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنا دباؤ ڈالا ہے، کہا جا رہا ہے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ جو ہے نا یہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی آپ دوبارہ سے ان کو ریوائیو کریں اپنی سینکشن کو. یہ میرا خیال ہے یہ خطے میں اور جس کو کہتے ہیں مشکلات بڑھیں گی. پاکستان جو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے ایران کے تھرو معاملات، ایران سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو بہتر کیا جائے، مڈل ایسٹ کو نقشہ کیا بننا ہے، میرا خیال ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت سی ہمیں لیکن لگ رہا ہے کہ ایسے امریکہ چاہتا نہیں ہے، اس لیے تو اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.